شب برات کی حقیقت اور اس دن روزے کے بارے میں سوال کیا ہے کسی بھائی نے. کسی صحیح حدیث سے اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے. جتنی روایات ہیں وہ ضعیف روایات ہیں، صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی. کوئی صحیح روایت اس کی فضیلت کی نہیں ہے، نہ رات کو عبادت کی، نہ صبح روزہ رکھنے کی. تمام روایات صحت کے درجے سے عاری ہیں. بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اگر فرض کر لیں، مان لیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ ضعیف ہے، حالانکہ یہ ضعف سے بہت بلند و بالا ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ضعیف کس نے بتایا، قرآن نے یا حدیث نے؟ یعنی اللہ نے فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فرمایا تھا کہ میری یہ حدیث ضعیف ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں. جواب یہ ہوگا کہ جو حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، علماء حدیث، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. ٹھیک ہے، اب یہ جواب صحیح ہے. اب دوسرا کویشچن اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جن علماء حدیث نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا وہی اس پر متفق ہیں دیگر علماء کے ساتھ مل کر کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہوتی ہے. یعنی جب آپ کوئی ضعیف حدیث ذکر کریں، ضعیف کا مطلب جھوٹی حدیث نہیں ہوتی، بعض جہات سے بعض وجوہات کی بنا پر تھوڑی سی کمزور حدیث کا نام ضعیف ہوتا ہے، لیکن جب اس میں کوئی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہو تو پھر ہم اس کے ضعف کو نہیں دیکھتے اور اس فضیلت کو مان لیتے ہیں، کیونکہ حرام و حلال ثابت کرنے کے لیے کم از کم حسن حدیث ثابت چاہیے ہوتی ہے. ضعیف حدیث فضیلت کے باب میں بالکل معتبر ہے. اگر کسی ضعیف حدیث سے فضیلت ثابت ہو رہی ہو اور کوئی شخص اس کی فنی حیثیت پہ بحث کرتے ہوئے کہہ دیے ضعیف ہے، اس سے فضیلت کیسے ثابت ہو، اس کا مطلب اس کو حدیث کا علم ہی نہیں ہے. وہ جاہل آدمی ہے بیچارہ، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ضعیف حدیث کس باب میں معتبر ہے اور کس وقت اس حدیث کا ضعف رکاوٹ بن جائے گا اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں. لہذا ضعف اگر فضیلت کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ ضعف نقصان نہیں دیتا ہے. اس فضیلت کو اکابرین نے لیا ہے اور ایسی حدیثوں کو ویلڈ مانا ہے، لہذا یہ چیز بھی ختم ہو گئی.